بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی میں آپ جب چاہیں بس بلا سکتے ہیں۔ آن ڈیمانڈ بس سروس کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ اس بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں کہ ابوظہبی کے محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے مطابق آن ڈیمانڈ بس سروس ابوظہبی لنک کا سعادات جزیرے پر آغاز 28 جنوری سے ہو گیا ہے اور وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ابوظہبی لنک بس سروس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سہولت سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں کو ایک آرام دہ سفر بھی ملے گا۔ ابتدائی مرحلے میں سعادات جزیرے پر یہ بس سروس بالکل مفت ہوگی اور یہ سروس شہریوں کو صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک دستیاب ہوگی۔ ابوظہبی لنک بس سروس مختلف علاقوں میں کام کرے گی جن میں سعادات پیج والا جزیرہ، الجمیرہ ریزارٹ اور سعادات بیچ گلف اور کلب کلچر ڈسٹرکٹ اور ابوظہبی لوور میوزیم شامل ہوں گے۔ آن ڈیمانڈ بس سروس کا مقصد شہروں کو کمیونٹی کے اندر سفر کرنے کی سہولیات فراہم کرنا اور اس سروس سے شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرح انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف روٹ سے بھی گزرنا نہیں پڑے گا۔ اس سروس کو استعمال کرنے کے لیے شہریوں کو گوگل یا ایپل سٹور سے ابوظہبی لنک کی اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا اور اپلیکیشن پر شہریوں کو اپنی لوکیشن اور منزل بھی بتانا ہوگی، جبکہ سفر کا وقت بھی درج کرنا ہوگا اور شہریوں کو اپلیکیشنز کے ذریعے بس کی معلومات اور پک کرنے کے وقت کے بارے میں بھی آگاہ کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ ابوظہبی ٹرانسپورٹ سروس کے مطابق اس منصوبے سے پبلک ٹرانسپورٹ کے نیٹ ورک میں جدت لانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو پرسکون اور آرامدہ سفر کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا اور حکام کے مطابق سعادات جزیرے پر اس بس سروس کے آغاز کا مقصد سیاحوں کو رہائشی علاقوں میں مختلف سیاحتی مقامات کے مابین بغیر کسی رکاوٹ کے ایک بہترین سفر مہیا کرنے کو یقینی بنانا بھی شامل تھا۔ اس سے سیاحت، عزت اور ثقافت کے حوالے سے سعادات جزیرے کو ایک عالمی مقام کے طور پر اجاگر کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ آن ڈیمانڈ بس سروس کا سب سے پہلے آغاز 2020 میں اشیامہ میں کیا گیا، جس کے بعد جزیرہ یاس میں بھی 2021 میں اس سروس کو شروع کیا گیا۔ اس سروس کے آغاز سے اب تک 2,37,000 افراد اس سے مستفید بھی ہو چکے ہیں، جبکہ اس بارے میں 41,000 سے زیادہ افراد اس کی اپلیکیشنز بھی اس وقت ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں اس ہفتے کے آخر میں DSF سیل پر 90% تک کی رعایت کرنے کا آخری موقع حاصل کریں۔ تفصیلات کے مطابق آگاہی فراہم کریں تو اس وقت دبئی شاپنگ فیسٹیول کی آخری سیل صرف 2 دن کی دوری پر ہے اور یہاں آپ متعدد برانڈ پر 90% تک کی رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ DSF فائنل سیل 28 سے 30 جنوری یعنی کہ جمعہ سے اتوار تک دبئی مال، دبئی مرینا مال اور دی اسپرنگ سوگ میں لگے گی، جس کا اعلان بھی بدھ کو کر دیا گیا تھا۔ DSF کا آخری ویکنڈ خریداروں کے لیے ایمریٹ اسکائی وارڈ ملینئر بننے اور 10 لاکھ اسکائی وارڈز میل گھر لے جانے کا آخری موقع پیش کرتا ہے اور صارفین کو دبئی مال میں داخل ہونے کے لیے صرف 100 درہم یا اس سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جو لوگ دبئی مال میں اسکائی وارڈز اور UAED پر پارٹنرز پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے جیتنے کے امکانات بھی دگنا ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ اس بارے میں ایمار ممبرز کے لیے بھی یہاں ہو کے بھی یو کے ذریعے کچھ خاص ہے اور ہر روز یہاں پر 25,000 پوائنٹس جیتنے کے لیے اراکین دبئی مرینا مال اور دی مینڈو ولیج اور دی اسپرنگ سوک یا اس میں ان کے مینڈو سوک میں بھی صرف 100 درہم یا اس سے زیادہ خریداری کھانے یا تفریح پر خرچ کر سکتے ہیں اور پھر اپنی رسیدیں ایمار ایپ کے ذریعے یو پر اسکین کر کے قرعہ اندازی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں جیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ای میلز اور ویب سائٹس بنانے پر سخت سزاؤں کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سائبر کرائم قانون میں نئی ترامیم کی بدولت اب جیلی اکاؤنٹس اور ای میلز یا سرکاری اداروں کے لیے ویب سائٹس بنانے کی سزا مزید سخت کر دی گئی۔ نیا قانون ای میل فراڈ یا دھوکہ دہی کے مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دوسروں کی نکالی کرنے کے لیے سخت سزائیں جیسے کہ 5 سال تک قید، 2 ملین درہم تک جرمانے کی سزا جو کہ تقریباً 20 لاکھ درہم کے قریب بنتی ہے، اور 2021 کے نئے وفاقی حکم نامے کے قانون نمبر 34 نے 2012 کے قانون نمبر 5 سائبر کرائم قانون میں بڑی ترامیم متعارف کروائی ہیں، جس میں آن لائن ہونے والے جرائم کا احاطہ کیا گیا۔
آپ کو بتاتا چلیں کہ وارڈ سینٹر ایڈوکیٹس اینڈ لیگل کنسلٹنٹس کے سینئر قانونی مشیر وجیہ امین عبدالعزیز کے مطابق اس قانون کا مقصد آن لائن جرائم کے خلاف تحفظ کو بڑھانا ہے، اور عبدالعزیز نے گالف نیوز کو یہ بھی بتایا کہ جیلی عوامی شخصیات کو ان کے ناموں کے جیلی اکاؤنٹس بنا کر نشانہ بناتے ہیں اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو وائپر اور ٹرانسفر کے لیے راغب کرتے ہیں۔ یہی طریقہ جرائم میں بلیک میل کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں سب سے خطرناک جرم کمپنی کی جیلی ای میل بنا کر دو کمپنیوں کے درمیان ای ٹرانزیکشنز اور ای میلز کو پبلک کرنا اور دوسری کمپنی کو وائر ٹرانسفرز کے ذریعے آمادہ کرنا شامل ہے۔ اس سال 2 جنوری سے نافذ ہونے والے نئے ترمیمی آرٹیکل نمبر 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی سائٹ، اکاؤنٹ یا ای میل یا کسی اور دوسری چیز کی نقالی تیار کرتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے قید اور 50,000 سے لے کر 2 لاکھ درہم تک جرمانہ یا دونوں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں، جس میں متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو خبردار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 14,500 درہم کی کوئی بھرتی نہیں کی جا رہی۔ اماراتی حکام نے ملازمت کے حوالے سے وائرل رپورٹس کی اس بارے میں مکمل طور پر تردید جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق یو اے کی نیشنل ایمبولینس نے 150 ملازمتوں کی رپورٹ کی تصدیق کر دی، جس میں اماراتی ہائی اسکول گریجویشنز کو کسی تجربہ کے بغیر تربیت دے کر پیرامیڈکس بنانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر ایک میڈیا رپورٹ گردش کر رہی ہے، جس میں 14,500 درہم کی تنخواہ کا تذکرہ کیا گیا اور یہ حکام کی جانب سے اٹھائے گئے ایک قدم کا ایک حصہ بتایا جا رہا تھا۔ ایک بیان میں نیشنل ایمبولینس نے یہ کہا ہے کہ نیشنل ایمبولینس ایمرجنسی میڈیکل سروسز کی ڈگری رکھنے والے اماراتی شہریوں کو ہی ملازمت کے لیے راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اتھارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیشنل ایمبولینس امارتائزیشن اقدام جاری رکھتے ہوئے جس میں تعلیمی ادارے کو دیگر اتھارٹیز اماراتی نوجوانوں کو پیرامیڈکس بنانے کے لیے کوشاں ہے، تاہم اس کے لیے اعلیٰ تعلیم اور تجربہ بہت ضروری ہے۔ اتھارٹی نے بہت سارے اداروں میں معاہدہ کر رکھا ہے کہ جو کوئی بھی کوالیفائڈ اور تربیت یافتہ نوجوانوں کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں، یہ امیدوار گریجویشنز کے بعد بھرتی کیے جاتے ہیں، جس کے لیے اسٹوڈنٹس کے پاس اسپانسرشپ پروگرامز موجود ہوں، اور جو افراد ان اداروں میں داخلہ لیتے ہیں ان کو بھرتی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط اور میکنزم بالکل مختلف ہوگا۔ اور یہ جو جھوٹ کی پوسٹ گردش کر رہی ہے، تو اس حوالے میں انہوں نے مکمل طور پر تردید بھی جاری کر دی کہ اس طرح کی کوئی بھی پوسٹ ان کے حوالے سے نہیں کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں سڑک پر بلا وجہ گاڑی روکنے والے ڈرائیوروں کے خلاف بھی پولیس کا بڑا ایکشن ہو گیا۔ 11,000 سے زیادہ ڈرائیوروں پر جرمانے عائد کر دیے گئے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دبئی پولیس نے گزشتہ سال سڑک پر بلا وجہ گاڑی روکنے والے 11,565 ڈرائیوروں کو 1,000 درہم فی کس جرمانہ اور 6 ٹریفک پوائنٹس کی سزا بھی سنائی تھی، جو کہ اس وقت بہت ہی زیادہ بتائی جا رہی ہے، جس سے ان خلاف ورزی کی بدولت حادثات میں بھی اضافہ ہو سکتا تھا۔